پیارے بچوں، آج ہم ہندوستان کی آب و ہوا کے چیپٹر کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ موسم اور آب و ہوا کسی علاقے میں ایک مخصوص مدت کے دوران پائے جانے والے فضائی حالات کو موسم کہا جاتا ہے۔ یہ موسمی حالات اکثر تھوڑے سے وقفے میں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ایک بڑے علاقے میں ایسے حالات عمومی طور پر کئی سالوں تک پائے جاتے ہیں تو اسے آب و ہوا کہتے ہیں۔ سال در سال 30 سالوں سے زیادہ کے عام حالات کو آب و ہوا سمجھا جاتا ہے۔ ہر سال کچھ تغیرات ہوتے ہیں لیکن بنیادی طریقہ ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ ان عمومی حالات کی بنیاد پر سال کو موسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ موسم اور آب و ہوا کے عناصر ہیں درجہ حرارت، فضا، دباؤ، ہوا، رطوبت اور ترتیب۔ کسی مقام پر ان عناصر کو تصاویر کے ذریعے دکھا سکتے ہیں۔ کلائموگراف یا کلائموگرافز کہتے ہیں۔ کلائموگراف ایک مقام کے اوسط زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم وہ حرارت اور بارش بتاتا ہے۔ موسم اور آب و ہوا پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ چند مقامات کے لیے مثال کے طور پر چنئی، یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہاں درجہ حرارت میں مہینوں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ چند مقامات سے مثال کے طور پر دہلی میں مہینوں کے دوران درجہ حرارت میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے درجہ حرارت میں بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ شمالی حصہ ہمالیہ سے گھرا ہوا ہے جبکہ جنوبی جزیرہ نما سمندروں سے گھرا ہوا ہے۔ چند مقامات ساحل سے دور ہیں اور جزیرے ہیں۔ چند مقامات زیادہ بلند جبکہ دوسرے میدان ہیں۔ آب و ہوا اثر انداز ہونے والے عناصر آب و ہوائی کنٹرولز کہلاتے ہیں۔ وہ یہ ہیں: عرض بلد، خشکی تری کا تعلق، خد و خال، اوپری ہوا کا بہاؤ۔ عرض بلد یا خط استوا سے فاصلے۔ جیسے جیسے خط استوا سے دور ہوتے جائیں گے سالانہ اوسط درجہ حرارت گرتا جائے گا۔ اس وجہ سے ہم زمین پر خطوں کو اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں: منطقہ حارہ کے خطے، قطبین کے خطے، معتدل وہ خطے جو ان دونوں شدید خطوں کے درمیان ہیں۔ ہندوستان میں جنوبی حصہ منطقہ حارہ کی پٹی میں خط استوا کے قریب واقع ہے، اس لیے یہ خطہ شمالی حصے سے زیادہ اوسط درجہ حرارت رکھتا ہے۔ کنیا کماری کی آب و ہوا کا بھوپال یا دہلی سے بالکل الگ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ ہندوستان کو خط سرطان ملک کو دو مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ خط سرطان کا جنوبی حصہ منطقہ حارہ میں واقع ہے۔ خط سرطان کا شمالی حصہ معتدل منطقہ میں واقع ہے۔ خشکی تری کا تعلق۔ آپ ہندوستان کے نقشے میں خشکی کے حصوں اور تری یعنی پانی کے حصوں کو دیکھیے۔ آپ ایک اور اہم عنصر جو آب و ہوا پر اثر ڈالتا ہے دیکھیں گے۔ خشکی اور تری کا تعلق سورج کی روشنی کی مقدار کا جو پہلے جذب ہوتی ہے پھر شعاعیں واپس ہوتی ہیں یا راست منعکس ہو جاتی ہیں کے انحصار سطح کی خاصیت پر ہوتا ہے۔ تاریکی علاقے جیسے کثیر جنگلاتی علاقے بہتر جذب کرنے والے علاقے ہوتے ہیں۔ روشنی علاقے جیسے برف باری اور برف سے گھیرے علاقے بہتر منعکس کرنے والے ہوتے ہیں۔ خشکی کے مقابلے میں سمندر حرارت کو جذب اور کم آہستہ کرتے ہیں۔ یہ آب و ہوا کو کئی طرح متاثر کرتا ہے۔ جنوبی ہندوستان کا ایک بڑا حصہ اس کے طویل ساحلی علاقے کی وجہ سے سمندر کے معتدل اثر کے تحت آتا ہے، جس سے دن اور رات کے درجہ حرارت میں موسم سرما اور گرما میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔
اسے یکساں آب و ہوا سے جانا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک جیسی بلندی اور عرض البلد پر پائے جانے والے مقامات کا تقابل کریں گے تو سمندر کے اکثر ماحول کو بہتر سمجھ سکیں گے۔ خد و خال: آپ سیکھ چکے ہیں کہ بلندی میں اضافے کے ساتھ درجہ حرارت میں کمی واقع ہوتی ہے، اسی لیے پہاڑیوں اور پہاڑ میدانی مقامات کے مقابلے میں کم درجہ حرارت رکھتے ہیں۔ اس لیے کسی علاقے کے خد و خال یا بلندی اس علاقے کی آب و ہوا کو متاثر کرتے ہیں۔ آپ ہمالیائی خطے کے کئی پہاڑی اسٹیشنوں کے بارے میں سن چکے ہیں، جیسے شملہ، گلمرگ، نینی تال اور دارجلنگ۔ یہ ایسے مقامات ہیں جو شدید گرما کے مہینوں میں بھی سرد و آب و ہوا رکھتے ہیں۔ ایسے ہی کوڈائی کنال اور ادگمنڈلم یعنی اوٹی قریبی ساحلی مقامات کے مقابلے میں ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اوپری ہوائی گردش: شمالی نصف کرہ ذیلی منطقہ حارہ کی زیادہ دباؤ والی پٹی دائمی ہوائیں اٹھاتی ہیں۔ یہ ہوائیں استوائی خط کی کم دباؤ والی پٹی کی طرف چلتے ہوئے مغرب کی جانب پلٹتی ہیں، تجارتی ہوائیں کہلاتی ہیں۔ جرمن لفظ ٹریڈ یا تجارت کا مطلب راستے کے ہیں اور استقلال کے ساتھ ایک ہی جانب دائمی چلتی ہیں۔ ہندوستان خشک شمال مشرقی تجارتی ہواؤں کی پٹی میں واقع ہے۔ ہندوستان کی آب و ہوا اوپر ہوائی دھاروں کی حرکت سے بھی جیٹ اسٹریمز سے جانے جاتے ہیں متاثر ہوتی ہیں۔ یہ اوپری فضا 12,000 میٹر سے زیادہ میں تیز رفتار سے چلنے والی ہوائی دھاروں کی تنگ پٹی ہوتی ہے۔ رفتار میں فرق 110 کلومیٹر گھنٹہ موسم گرما میں اور موسم سرما میں 180 پر 4 کلومیٹر گھنٹہ ہوتا ہے۔ تیز رفتار دھاریں قریبی فضا کو ٹھنڈا بناتے ہوئے مشرقی تیز رفتار دھاروں کا یہ ٹھنڈا اثر اس عرض البلد پر شمال میں بادلوں سے بارش کا سبب بنتے ہیں۔ موسم سرما: ہندوستان میں درجہ حرارت وسط نومبر سے پگھلتا جاتا ہے اور یہ سرد موسم فروری تک جاری رہتا ہے۔ جنوری ہمیشہ سرد ترین مہینہ ہوتا ہے۔ دن کے بعض اوقات میں ملک کے کئی حصوں میں درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے تک گر جاتا ہے، تاہم موسم سرما شمالی ہندوستان میں زیادہ ہوتا ہے۔ جنوبی ہندوستان خاص طور پر ساحلی علاقے معتدل آب و ہوا جو 20 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے ساتھ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سرما کے دوران موسم عام طور پر مطلع، صاف، کم رطوبت اور ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ خوشگوار رہتا ہے۔ طوفانی دباؤ جو بحر روم سے آتا ہے مغربی خلل یعنی ویسٹرن ڈسٹربنسز کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بارش گیہوں کی کاشت کے لیے جو عام طور پر ربیع کے موسم میں اگائی جاتی ہے ایک نعمت ثابت ہوتی ہے۔ ہندوستان شمالی نصف کرہ کی تجارتی ہوائی پٹی میں واقع ہے۔ شمالی مغربی تجارتی ہوائیں ہندوستان پر خشکی سے سمندر کی جانب چلتی ہیں اور اسی لیے یہ خشک ہوتی ہیں۔ تاہم ان ہواؤں سے تمل ناڈو کے کورمنڈل ساحل پر قلیل مقدار میں بارش ہوتی ہے، چونکہ یہ خلیج بنگال سے عبور کرتے ہوئے کچھ نمی حاصل کرتی ہے۔ موسم گرما: گرم موسم کے دوران جب ہم جنوبی حصے سے شمالی حصے کی جانب بڑھتے ہیں اوسط درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ہندوستان کے شمالی میدان میں اپریل میں شروع ہو کر درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 پر 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ ملک کے کئی حصوں میں خاص طور پر شمال مغربی میدانوں اور وسطی ہندوستان میں مئی کے درمیان 40 پر 1 ڈگری سینٹی گریڈ سے 40 پر 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ تاہم اقل ترین درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم نہیں ہوتا۔
شمالی میدان میں خشک اور گرم ہوا محسوس کی جاتی ہے جسے لو کہتے ہیں۔ موسم گرما کے اختتام سے پہلے سطح مرتفع دکن میں مانسون سے پہلے مانسون کا پھٹ پڑنا عام ہے، جو جزیرہ نما ہند میں آم کے جلد پکنے اور دیگر فصلوں کی شجرکاری میں مدد دیتا ہے۔ اس طرح یہ آندھرا پردیش میں مقامی طور پر آم کی بارش سے جانا جاتا ہے۔ مانسون کی پیش رفت۔ ہندوستان کی آب و ہوا مانسونی ہواؤں سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں ہندوستان آنے والے سیاحوں نے مستقل طور پر وقتاً فوقتاً پلٹنے والی ہواؤں کی طرف توجہ کی اور ان ہواؤں کو ہندوستانی ساحل کی طرف سفر کے لیے استعمال کیا۔ عرب تاجروں نے اس موسمی پلٹنے والی ہواؤں کو مانسون کا نام دیا گیا۔ عالمی حدت اور آب و ہوا کی تبدیلی۔ جب زمین کا ایک آتشی گولے سے سیارے کی شکل اختیار کرنا شروع ہوا تو کئی گیسوں خارج ہوئیں۔ یہ گیسیں زمین کی قوت و کشش کی وجہ سے بچ کر خلا میں نہیں جا سکیں اور اس کو اپنے پاس واپس پکڑے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے میں گیسوں کا ایک باریک پرت زمین کو گھیرتے ہوئے کئی اہم فوائد فراہم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آکسیجن جو ہم سانس لیتے ہیں، اور اوزون جو ہمیں سورج سے نکلنے والی نقصان دہ بنفشی شعاعوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ نائٹروجن سے ہمارے پودے پروٹین بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ماحول جس کے ذریعے تازہ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے اور ہمیں گرم رکھتا ہے۔ اور فضا ہمیں گرم رکھنے کا ایک اہم کام انجام دیتی ہے۔ یہ روشنی کی طرح ایک مؤثر زمینی غلاف ہے۔ آپ جماعت نہم میں پڑھ چکے ہیں کہ فضائی کرہ شمسی توانائی کو جو زمین تک پہنچتی ہے مکمل طور پر دوبارہ خلا میں محفوظ ہونے سے روکتا ہے۔ یہ عالمی حدت کہلاتا ہے۔ یہ اس سیارے پر زندہ رہنے کے لیے بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ فضائی کرہ کے جال میں نہ ہو تو زمین یقینی طور پر بہت سرد ہوتی ہے۔ لیکن 19ویں صدی سے یہ سیارہ تیزی کے ساتھ گرم ہوتا جا رہا ہے، جس کے لیے فکر بڑھتی جا رہی ہے۔ پہلے کے وقفے میں گرم اور سرد دوار ایک طویل وقفے میں ہوتے تھے اور زمین پر پائی جانے والی زندگی کو ان تبدیلیوں کو قبول کرنے کے کافی وقت دیتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گرمی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، جو آفت ناگہانی کا سبب بن رہی ہے۔ گرمی میں زیادتی صنعتی انقلاب واقع ہونے کے بعد سے انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی ہوئی ہے۔ اسی لیے موجودہ عالمی حدت کا رجحان AGW یعنی آنتھروپوگنک گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے۔ حالیہ عرصے میں سائنسدانوں نے انتہائی شمالی ارض البلد کے منجمد ٹنڈرا جو زیادہ تر شمالی روس میں پھیلا ہوا ہے، اس کے نیچے بڑی مقدار میں میتھین کو دریافت کیا۔ عالمی درجہ حرارت میں اضافہ سے ٹنڈرا میں برف زیادہ پگھل رہا ہے۔ میتھین جو برف کے نیچے پھنسی ہوتی ہے فضا میں داخل ہو کر عالمی درجہ حرارت کو بڑھاتی ہے، جس کی وجہ سے اور زیادہ برف پگھلنے لگتی ہے اور زیادہ میتھین خارج ہوتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گرین ہاؤس گیسوں میں میتھین کاربن ڈائی آکسائیڈ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ AGW اور آب و ہوا میں تبدیلی۔ AGW زمینی نظام میں حرارت کی تقسیم میں کئی تبدیلیوں کا سبب بنتا ہے۔ یاد رکھیے کہ کس طرح ہوائی اور بحری گردش دنیا میں حرارت کی دوبارہ تقسیم کی پابندی کرتی ہے۔ خلل از خود کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جب دوبارہ تقسیم کا نظام منتشر ہوتا ہے، موسم اور آب و ہوائی نمونے تبدیل ہو جاتے ہیں۔
بین الاقوامی جدوجہد ہے کہ تمام ممالک گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ابھی تک حاصل نہ ہو سکا۔ ایک بین الاقوامی تنظیم IPCC یعنی انٹر گورنمنٹ پینل آن کلائمیٹ چینج کہا جاتا ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ اس تنظیم دنیا کے ممالک کے مابین AGW کی کمی پر معاہدے کے کئی کانفرنسوں کا انعقاد عمل میں لائی ہے تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی کے عمل میں کمی کی کوشش کریں، لیکن یہ ابھی تک کامیاب نہ ہو سکی۔ 2013 عیسوی میں وارسا، پولینڈ میں IPCC کانفرنس جدید کوشش کی تھی، یہ بھی اتفاق حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ ترقی یافتہ ممالک، مغرب کے صنعتی معاشی طور پر زیادہ ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک جو صنعتی نہیں ہیں کے مابین ناراضگیاں پائی جاتی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک چاہتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک کوئلہ جلانے والی اور دیگر سرگرمیوں میں جس سے فضا گرین ہاؤس گیسوں سے متاثر ہوتی ہے تخفیف کریں۔ ترقی پذیر ممالک کو اس بات پر اعتراض ہے کہ ترقی یافتہ ممالک اپنی ترقی کی راہ میں یقینی طور پر زمین نکالے گئے آتشی ایندھن کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کہتے ہیں کہ اگر وہ آتشی ایندھن کوئلہ استعمال نہ کریں تو ان کی معاشی ترقی تشویشناک حد تک گر جائے گی۔ ترقی یافتہ ممالک کو چاہیے کہ وہ متبادل کی تلاش میں مدد کرتے ہوئے اپنا بہتر حصہ ادا کریں تاکہ ترقی پذیر ممالک بھی ترقی کر سکیں۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم معلوم کریں ہندوستان پر یہ آب و ہوا کی تبدیلی کا اثر۔ اگرچہ اوسط درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ آنے والی صدی کی ابتدا تک سطح سمندر میں 1 میٹر کے اضافے کا سبب بن سکتا ہے، جو ساحل سمندر کے بڑے حصے کو متاثر کر سکتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو منتقل ہونا پڑے گا۔ انہیں اپنی ضروریات زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ دوسرا اثر بارش پر ہو سکتا ہے۔ یہ زیادہ غیر یقینی ہوتی ہے اور جس سے غیر متوازن کی طرف سے لے جاتا ہے۔ بعض مقامات زیادہ بارش حاصل کرتے ہیں جبکہ دیگر معمول سے بھی کم بارش پاتے ہیں۔